آج مجھے بے روزگار ہوئے 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ جب سے میں نے نوکری شروع کی تھی میرے حالات اچھے ہو گئے تھے، لیکن کسی وجہ سے میری نوکری چھوٹ گئی اور پھر دوبارہ سے حالات تنگ ہو گئے۔ میں بہت پریشان تھا، گھر کا گزارا مشکل سے ہو رہا تھا، ساری جمع پونجی ختم ہو گئی تھی۔ میرے گھر میں میری بیوی اور میری بیمار والدہ تھی، ان کے علاج پر کافی پیسے خرچ ہو رہے تھے۔ اب نوبت فاقوں تک پہنچ گئی تھی۔ ایک دن میری بیوی ہاتھ میں گیلے کپڑوں کی ٹوکری لیے چھت پر چلی گئی۔ اس نے آج مشین لگائی تھی۔ جب وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا جس میں پیسے تھے۔ اس نے مجھے پیسے دیے تو میں حیران رہ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا، یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں؟ اس نے کہا، یہ پیسے اللہ نے ہمیں انعام میں دیے ہیں، اسی لیے اسے خرچ کر لیں۔ میں نے اصرار کیا کہ وہ مجھے یہ بتائے کہ یہ پیسے کہاں سے آئے، پر اس نے نہیں بتایا۔ میں نے پیسے رکھ لیے اور سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنے مائکے سے منگوائے ہوں۔ ان پیسوں سے 1 ماہ گزر گیا۔ 1 ماہ کے بعد پیسے ختم ہو گئے اور مجھے ہنوز نوکری نہیں ملی تھی۔ میں صحن میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا میری بیوی چھت پر گئی اور وہ کچھ دیر بعد چھت پر سے واپس آ گئی۔ آج اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا، اس میں بھی کافی نوٹ تھے۔ میں حیران تھا کہ میری بیوی کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، اور میکے والے کب سے اتنے امیر ہو گئے کہ اپنی بیٹی کو اتنے پیسے دے رہے ہیں۔ خیر، میں نے خاموشی سے وہ پیسے لے لیے۔ ابھی معمول بن چکا تھا، ہر ماہ وہ چھت پر جاتی اور جب واپس آتی تو ڈھیروں پیسے ہوتے۔ میں شرمندہ ہو چکا تھا کہ میرے سسرال والے مجھے اتنے پیسے دے رہے ہیں۔ ایک دن میری بیوی گھر پر نہیں تھی تو میری امی کے ساتھ بازار گئی ہوئی تھی۔ میں نے اپنی ساس کو فون ملایا اور ان کا شکریہ ادا کیا کہ وہ اتنے پیسے دے رہے ہیں، لیکن میری ساس حیران ہو کر کہنے لگی، انہوں نے تو کوئی پیسے نہیں دیے۔ میری بیوی ہیرا نے تو مجھے ہمارے برے حالات کے بارے میں کبھی بتایا ہی نہیں تھا۔ یہ بات سن کر میں حیران رہ گیا اور مجھے ہیرا پر شک ہونے لگا۔ میں نے سوچا، یقیناً ہیرا کسی امیر زادے کے ساتھ چکر چلا رہی ہے اور اسی لیے وہ امیر زادہ بدلے میں اتنے پیسے دے رہا ہے۔ میں نے سوچا اس بار جب مہینے کی پہلی تاریخ آئے گی تو ہیرا کا پیچھا کروں گا اور اسے رنگے ہاتھوں پکڑوں گا۔ یوں جب پہلی تاریخ آئی تو ہیرا چھت پر چلی گئی۔ میں بھی چپکے سے اس کے پیچھے گیا۔ میں نے دیکھا چھت پر ہیرا کے ساتھ ایک مرد کھڑا ہے اور وہ اسے پیسوں کا لفافہ دے رہا ہے۔ یہ دیکھ کر میری غیرت جاگ اٹھی۔ میں غصے میں ہیرا کے پاس آیا اور اس پر غصہ کرنے لگا۔ میں نے اسے بد کردار اور بری لڑکی کہا۔ میں نے اسے کہا، تم اسی عاشق سے پیسے لیتی ہو نا، میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ وہ رونے لگی اور اپنی صفائی دینے لگی، لیکن میں نے نہ سنا۔ وہ آدمی بھی کچھ کہنے لگا لیکن میں نے اسے جھڑک دیا۔ 1 ماہ میں نے ہیرا پر بہت ظلم کیا، اس کے پیسے بھی استعمال نہ کیے بلکہ اپنے دوست سے ادھار پیسے لے لیے۔ یوں جب مہینے کی 1 تاریخ آئی تو ہیرا دوبارہ چھت پر چلی گئی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں ہیرا کو اپنے ہاتھوں سے مار ڈالوں گا، کیونکہ وہ میری عزت کا جنازہ نکال رہی تھی۔ وہ مرد آج بھی چھت پر موجود تھا۔ میں ہیرا کو مارنے آیا تو یہ دیکھ کر میں دنگ رہ گیا کہ وہ مرد اب میری شکل میں آ چکا تھا۔ میرا ہم شکل بننے کے بعد اس نے ہیرا کا روپ لیا اور دوبارہ سے اپنا روپ بدل گیا۔ یہ سب دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ مجھے یقین نہ آیا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ حامد، میں صرف آپ سے محبت کرتی ہوں، میں آپ کو دھوکہ نہیں دے رہی تھی۔ یہ ایک انسان نہیں بلکہ ایک جن زادہ ہے۔ ہیرا مجھے دیکھ کر اداسی سے بولی۔ وہ جن زادہ اپنے جن والے روپ میں آ چکا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ کافی سال پہلے اس جن زادے کا خاندان ہیرا کے گھر میں ایک درخت پر ہوتا تھا۔ ہیرا روز اس درخت کا خیال رکھتی تھی، اس پر وقت پر پانی دیتی اور جنات کی مدد بھی کرتی۔ اسی لیے کافی سالوں بعد جب اس نے ہیرا کو مشکل میں دیکھا تو وہ بھی اس کی مدد کو چلا آیا۔ یہ جو پیسے وہ ہیرا کو دے رہا تھا وہ ہیرا کا انعام تھا۔ یہ سب سن کر میں رونے لگا۔ میں نے اپنی اتنی اچھی بیوی پر شک کیا۔ میں نے ہیرا سے معافی مانگی، اس نے مجھے معاف کر دیا تھا۔ یہ پیسے رکھ لو حامد، بہت جلد تمہیں ایک بہت اچھی نوکری بھی دلوا دوں گا۔ اس جنزادے نے وہ لفافہ مجھے دیا اور تھوڑی باتوں کے بعد وہ ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ اس جنزادے کی مدد سے مجھے نوکری مل گئی اور اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔